اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام وخیر خبر یختتم بها المرام حمدک اللہم علی جزیل الانعام الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم وسید الانام اعنی بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ البررۃ الکرام ولا سیما علی علیہ السلام جازم اعناق النواصب اللئام والذی رفعہ علما للاسلام ولا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف واللعنۃ الابدیۃ القائمۃ علی اعدائہم ومقصری فضائلہم ومنکری مناقبہم وولایتہم مجمعین اما بعد فقد قال النبی الاعظم الاکرم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة و امام زخرم و شفاء ملک حسینی درود کی باجماعت تلاوت فرما دیجیے۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے۔ قانون سخن آرائی یہ ہے کہ جو موضوع دیا جائے اس پہ بات کی جائے، موضوع سے اگر خطیب باہر چلا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے موضوع کو نہیں نبھایا، اسی لیے اگر محفل آدم کے نام کی ہو اور ذکر نوح کا شروع ہو جائے تو کہتے ہیں موضوع سے باہر نکل گیا، محفل موسیٰ کے نام کی ہو ذکر عیسیٰ کا شروع ہو جائے تو کہا جاتا ہے موضوع سے باہر چلے گئے، لیکن اللہ رے وسعت ذکر حسین، نام مجلس حسین کا ہوتا ہے، ذکر آدم کا بھی ہوتا ہے۔ نام مجلس حسین کا ہوتا ہے، ذکر آدم کا بھی ہوتا ہے، ذکر نوح کا بھی ہوتا ہے، ذکر ابراہیم کا بھی ہوتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ جس تنہا کا ذکر سب انبیاء کے ذکر کو زندگی کی خیرات بانٹتا ہو، اس وارث انبیاء کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور ذرا بیدار ہو کہ میں نے آج فضائل پڑھنے نہیں ہیں، صرف ایک جملہ حسینیت کا سنتے جانا۔ اب جب حسین کی مجلس میں آدم کا ذکر بھی ہے، نوح کا ذکر بھی ہے، چونکہ حسین وارث آدم بھی ہے، وارث نوح نبی اللہ بھی ہے، وارث موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، وارث ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے، تو پھر مجلس حسین کا درد فقط یزید کو نہیں ہوگا، تکلیف نمرود کو بھی ہوگی، درد شداد کو بھی ہوگا، فرعون کو بھی ہوگا۔ اب جسے مجلس حسین سے نفرت ہے تو طے کرے وہ یزیدی ہے یا فرعونی ہے۔ پر اس کا یہ آخری نعرہ تمہارا، ہم تھک گئے کوشش کر کر کے یہ بات سمجھ میں آ نہ سکی، ہم لعنت کرتے ہیں قاتل پہ، تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ خود کو مارتے ہیں، ہم نے آج تک کسی کو نہیں چھیڑا، اور جو چھیڑے وہ مجلس حسین ہی نہیں ہے۔
اس لیے کہ مجلس حسین اصلاح کے لیے. بس سامعین آپ کی توجہات ہو گئی. 9 محرم الحرام یہ دن نہ فضائل کے ہیں نہ یہ دن نعروں کے ہے، بلکہ یہ دن اس مشن کو سمجھانے کے لیے ہیں جس کے لیے شبیر نے مدینہ چھوڑا ہے. میں آج کیٹاگوریکلی عرض کروں گا کہ میں کربلا کے مطالعہ کے بعد ایک نتیجہ عرض کرنے جا رہا ہوں. ایک سوال ہے چبھتا ہوا، اور یہ ہوم ورک ہے تمام اہل اسلام کے لیے. علی سے لے کر عسکری تک 11 امام قتل ہوئے، طبعی موت نہیں مرے. علی کو کوفہ میں مارا گیا، حسن کو زہر دی گئی، میرے حسین کو کربلا میں قتل کیا گیا، ہر امام کو قتل کیا. یہ ہوم ورک ہے. 11 اماموں میں سے کسی امام کا قاتل نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے. تو یہ مورخ کو چیک کرنا پڑے گا کہ آخر ماجرا کیا ہوا. محمد کے امتیوں نے محمد کے بچوں کو مارا ہے. میں نے کہا یہ چبھتا ہوا سوال ہے اور اس کو حل کرنا ضروری ہے. جس دن حل ہو گیا اس دن آپ حر ہو جائیں گے. دیکھیں بات جھگڑنے کی نہیں ہے، بات تنازع کی بھی نہیں ہے. میں ویسے بھی مناظروں کا قائل نہیں ہوں. بات تفکر کی ہے. بیٹھ کے سوچ تو صحیح. سن 61 ہجری سے پہلے پوچھا جاتا تھا کہ تو مشرک ہے یا محمد والا ہے، لیکن مجھے عزت رسول کی قسم سن 61 ہجری کے بعد سوال یہ ہونے لگا کہ تو محمد کے بعد یزید والا ہے یا حسین والا ہے. یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. میں نے کہا کہ یہ تفکر کی مجلس ہے. آج کا دن چونکہ جو شب آ رہی ہے وہ شب عاشور ہے. اسے شب شعور بھی کہہ سکتے ہیں، شعور کی رات. آج جنگ ہو جانا تھی، لیکن حسین نے کہا کہ انہیں ایک رات کی مہلت دو، شاید یہ سوچیں اور خیمہ حسین میں آ جائیں. میں مسلکی چورن بیچنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن کچھ سوالات چبھتے ہوئے اپنے ضمیر میں بٹھا کر اپنے وجود کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اس کو حل کرنا ضروری ہے. یزید کی ساری فوج مسلمان تھی. وہ جو گھوڑے دوڑا رہے تھے وہ بھی مسلمان، وہ جو گلا کاٹ رہے تھے وہ بھی مسلمان، وہ جو چادریں لوٹ رہے تھے وہ بھی مسلمان. مسلمانوں نے مل کے محمد کے کنبے کو مارا ہے. جب شام میں دربار میں 700 کرسی نشین بیٹھائے ہوئے تھے، خدا لعنت کرے اس یزید پر، اس شجرہ ملعونہ نے پوری دنیا کے ممالک کے رؤساء کو طلب کیا تھا کہ تماشا دکھا سکے آل محمد کا. یا ایک مرتبہ جب سید سجاد نے خطبہ دیا تو ایک عیسائی آگے بڑھا. جب میرے سید سجاد نے فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں تمہارے نبی کا بیٹا ہوں، تو یہ سامنے آیا. انشاءاللہ خدا نے طاقت اور ہمت دی اور اگلے سال زیارت ہوئی تو میں آپ کو خطبہ سید سجاد مکمل سناؤں گا. عیسائی نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے نبی کا بیٹا ہوں، یہ ٹھیک بات کر رہا ہے؟ یزید نے سر ہلایا، پلٹ کے وہ غیور تھا، کہنے لگا میں 70ویں نسب سے موسیٰ کا بیٹا ہوں. میں گلی سے گزرتا ہوں تو عیسائی میرے قدموں کی خاک اٹھا کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں. بے شرمی کی انتہائی اپنے محمد کے بیٹے کو مار دیا. بندہ غیرت مند ہو تو مسلک عیسائی کا کیوں نہ ہو، سجاد کی حمایت میں جنگ لڑا، وہیں شہید ہو گیا. تاریخ نے یہ خطرناک لفظیں لکھی ہیں، عیسائی لڑتا رہا مسلمانوں سے اس لیے کہ مسلمانوں نے محمد کا بیٹا مارا تھا. سامعین، یہ مجلس حسین
مسلسل احتجاج ہے، مسلسل سوالات ہیں کہ سوچئے کہ میرا مسلک، میرا مذہب حسین سے ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اور میں یہاں پہ عرض کرتا جاؤں، میں نے شروع میں کہا کہ میں مسلکوں کا چورن نہیں بیچتا، بس کر دیں یہ بحثیں۔ سنی کہہ رہا ہے شیعہ نے مارا تھا، سنا ہے نا آپ نے؟ سنی کہتا ہے جی شیعہ نے مارا تھا، اسی لیے ان کو بد دعا ہے، یہ پیٹتے ہیں۔ شیعہ کہہ رہا ہے سنی نے مارا تھا۔ بس کر دیں یہ بحثیں۔ حسین کو نہ شیعہ نے مارا ہے نہ سنی نے مارا ہے، حسین کو دنیا پرستی نے مارا ہے، حسین کو ہوا و ہوس نے مارا ہے، حسین کو بد کرداری نے مارا ہے، حسین کو ناسبی نے مارا ہے جو علی کا دشمن تھا۔ یہ سچی باتیں ہوتی بڑی بھاری ہیں، اس کی قیمت دینی پڑتی ہے ہمیں۔ میں نے کئی بار سوچا کہ یہ جملہ منبر پہ کہوں یا نہ کہوں۔ میں آج بری و ذمہ کرتا ہوں، جو سنی مسلمان ہے، سچا رسول کا عاشق ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ حسین کو ذبح کر سکے۔ لہٰذا یہ مت کہو کہ اس نے مارا، وہ کہہ رہے ہیں تم نے مارا ہے۔ جب یزید کو رضی اللہ کہا گیا تو ہم سے پہلے سنی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بد کردار ہے، جو اس کو یزید کو رضی اللہ کہتا ہے اس کو سنیت سے خارج کیا گیا۔ اور تم نے یہ سمجھا کہ شاید یزید کو رضی اللہ کہہ کے تم اس کو بڑھا لو گے۔ یہ اتنا پلید ہے کہ رضی اللہ مشکوک ہو گیا پر یزید پاک نہیں ہوا۔ سامعین سوچنا پڑے گا، رسول کو گئے ابھی 50 سال نہیں ہوئے، اتنا بڑا لشکر رسول کے نواسے کو، نواسا بھی وہ جسے جھولیوں میں کھلاتے تھے، جس کے لبوں کو چوستے تھے۔ یہ اندھے نہیں تھے، ان میں سے تو کچھ عینی شاہد تھے جو قتل کرنے آئے تھے۔ دراصل امام حسین کا دشمن، امام حسین کا مخالف وہ لالچی ہے جو یزید اور عبید اللہ سے انعام لینے کے لیے حسین کو قتل کرنے آیا۔ یہ سچ بڑا بھاری ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ مسلک چھڑوانا آسان ہے، بد کرداری چھڑوانا مشکل ہے۔ یہ بات طے ہے کہ جو لشکر حسین میں تھا وہ شیعہ علی تھا، یہ گمان کسی کو نہ رہے۔ جو بھی لشکر حسین میں تھا وہ علی ولی اللہ اور بلا فصل کا کلمہ پڑھتا تھا۔ لیکن جو حسین کو مارنے آئے تھے وہ صرف اس لیے نہیں مارنے آئے تھے کہ ان کا مسلک یہ کہہ رہا تھا، بلکہ ان کے اندر جو دنیا پرستی، بد کرداری، ہوا و ہوس، یہ عناصر تھے جو انہیں کربلا تک لے آئے۔ آج امت مسلمہ کو یہ صاف کرنا پڑے گا۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ مسلک چھڑوانا آسان ہے، کردار چھڑوانا مشکل ہے۔ میں 2 مثالیں دے کے جا رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ اور یہ میں نے جان کے آج دن کے وقت یہ موضوع چنا تاکہ آنے والی رات میں جو ابھی تک کردار خیمہ یزید میں ہے وہ آج کی رات تیاری کرے، اسے حسین کے خیمے میں جانا ہے۔ یہ رات رونے کے لیے نہیں ہے، صرف یہ رات لبیک یا حسین کہنے کے لیے۔ چراغ بجھائے تھے اس لیے کہ تم نصرت کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ 2 شخصیتوں کو ذہن میں رکھیے گا، ایک زہیر قین اور دوسرا عمر ابن سعد ملعون۔ میں نے جملہ عرض کیا، پھر دہراتا ہوں، مسلک چھڑوانا آسان ہے، کردار چھڑوانا مشکل ہے۔ زہیر ابن قین علیہ الصلاۃ والسلام یہ سنی المسلک تھا، عثمانی المسلک تھا با اتفاق روایت مسلمین، لیکن مخلص تھا نبی کے ساتھ، اسے جو سمجھ میں آ رہا تھا یہ وہ کر رہا تھا۔ امام حسین نے
جب یہ حج کر کے واپس آیا اور امام حسین کا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، فرمایا عباس خیمے لگاؤ، میں کسی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے زہیر کو بلایا اور زہیر نے جواب یہ دیا قاصد حسین کو کہ حسین سے کہو میں ملنا نہیں چاہتا، سلام ہو ان بیویوں کو جو اپنے شوہروں کو دین پہ قائم رکھتی ہیں۔ پلٹ کے زہیر کی بیگم نے کہا اگر زہیر تو نہیں جائے گا تو میں جاؤں گی حسین کی بات سنوں۔ غیرت میں آیا، چلے گیا۔ پہلے ٹال مٹول کر رہا تھا کہ میں حسین کی بات نہیں سنوں گا، عثمانی المسلک۔ جب حسین سے مل کے واپس آیا تو آ کے اپنی بیگم سے ایک فقرہ کہا طلاق لینا چاہتی ہے یا بیوہ ہونا چاہتی ہے؟ کہا زہیر کیا ہوا؟ کہا میں تو چلا لشکر حسین میں، چاہتی ہے تو ابھی آزاد کر دوں؟ زہیر کی بیوی نے کہا حسین نے تجھے کہا کیا ہے؟ ایک لہجے میں تیری تقدیر بدل گئی۔ زہیر نے کہا مجھے حسین نے صرف اتنا کہا زہیر میں محمد کا نواسا، امت بگڑ گئی ہے اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، ہو سکے تو میری مدد کو آ جا۔ اتنی سی بات، اور زہیر نے مسلک چھوڑ دیا چونکہ کردار کا اچھا تھا۔ اللہ اکبر، کردار بہتر ہونا چاہیے سامعین۔ زندگی کے آخری رات بھی انسان بدل سکتا ہے، اور آخری رات بدلا، ساری زندگی یزیدیت میں رہا۔ ایک شب میں صرف ایک نماز پڑھی ہے حسین کے پیچھے فجر کی، حسینی ہونے کے بعد، لیکن اس کی تمام یزیدی نمازوں پہ ایک دو رکعت کی نماز غالب آ گئی ہے۔ کردار، دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا کسی بھی مسلک سے ہیں، کردار اور عشق آل محمد، یہ ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، یہ جب تک ہیں کسی وقت بھی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اور اب دوسرا کردار سنو، عمر ابن سعد ملعون۔ میں چاہتا ہوں اپنے نئی نسل کو، جوانوں کو شعور بھی عرض کر چکوں کہ کون کون لشکر یزید میں کس سٹیٹس پہ تھا۔ لشکر یزید یہ مختلف افراد پہ مشتمل ایک کنبہ تھا جس کی سربراہی عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کر رہا تھا۔ جلیل القدر کہا جاتا ہے سعد بن ابی وقاص، ان کا تربیت یافتہ عمر ابن سعد، یہ سپہ سالار لشکر یزید تھا۔ یہ کون ہے؟ بچپنے میں حسین کا دوست تھا۔ بعض ارباب تاریخ اہل سنت نے لکھا کہ یہ سید الشہداء اور حبیب ابن مظاہر کے ساتھ مل کے معاملے اور محبت سے رہا کرتا تھا۔ جب بڑا ہوا تب بھی محبت اہل بیت ہلکی ہلکی اس کے دل میں رہ گئی، لیکن بد کرداری نے اس کی جگہ لے لی۔ بڑا ہوا، رے کی لالچ میں حسین کے خلاف فوج لے کر آ گیا۔ امام نے اس سے شب عاشور ایک میٹنگ کی ہے، ملاقات۔ کربلا میں وہ مقام موجود ہے، خیمہ، کہ جہاں پر پسر سعد سے حسین نے شب عاشور ایک میٹنگ کی ہے۔ میں نے کہا نا، کردار اچھا ہو تو انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ زہیر عثمانی المسلک تھا لیکن کردار کا اچھا تھا، حسینی ہو گیا۔ لیکن یہ بچپنے سے حسین سے محبت کرنے والا، لیکن بد کرداری نے کیا نتیجہ دیا؟ 2 جملوں میں زہیر کی تقدیر بدل گئی۔ میرے مولا نے عبید اللہ عمر ابن سعد سے شب عاشور میٹنگ کی اور فرمایا پسر سعد، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے خات میرے خون سے رنگین ہو۔ کس دلیل کی بنیاد پہ مجھے مارنے آئے ہو؟ یہ پلٹ کے کہتا ہے حسین مجھے رے کی حکومت چاہیے۔ یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں تاریخ کی جسے سن کے دل خون کے آنسو روئے تو کم ہے۔
میرے مولا فرماتے ہیں تو حسین کی ولایت پر اعتماد کرتا ہے، تجھے رے سے بڑی حکومت دوں تو پھر جنت میں تجھے رے سے بڑی حکومت دوں. کہنے لگا نہیں حسین. میرے مولا نے فرمایا کوئی اور وجہ؟ کہا اگر میں تیرے ساتھ آ گیا تو میرے بچوں کو یزید مار دے گا. خوف. زہیر کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو طلاق لے لے، میں حسین کے پاس جا رہا ہوں، جبکہ یہ کہہ رہا ہے مجھے بچوں کا خوف ہے. امام حسین نے فرمایا جس کے دل میں لالچ اور خوف جگہ کر چکی ہو اسے حسین سمجھ میں نہیں آتا. چلے جا. یہ لعین مسکرا کے کہتا ہے حسین انشاءاللہ تو اپنے نانا کے پاس چلے جائے گا اور میں رے کا بادشاہ بن جاؤں گا. ایک مرتبہ پلٹ کے بطول کے بیٹے نے کہا تجھے رے کی گندم بھی نصیب نہ ہو، یہ حسین کہہ رہا، اور ایک دانہ میسر نہ آیا. یہ دیکھیے کردار. میرے مولا نے جس وقت یزید کے خلاف اعلان جنگ کیا اس وقت مسلک کی بات نہیں کی. میں ایک سوال اور کروں آپ کی خدمت میں، یہ سوالات خدارہ منت مانیے گا، یہ سوالات سوچئے گا، جا کے ماتم کیجئے گا، لنگر کھائیے گا، لیکن سوچئے گا ان سوالات کے جوابات. تمام امت مسلمہ سے سوالات عرض کر. ہم یزید کو کیوں برا کہتے ہیں؟ کیوں برا کہتے ہیں یزید کو؟ کیونکہ وہ شاباش، یہی بات ہے نا. سب سے بڑا جرم ہمارے مطابق کیا ہے یزید کا؟ یزید پہ لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ چونکہ اس نے نواسہ رسول کا قتل کیا. میں تو نفرت اس لیے کرتا ہوں چونکہ وہ نواسہ رسول کا قاتل تھا. حسین تو ابھی قتل نہیں ہوئے تھے، وہ یزید سے کیوں نفرت کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس بنیاد پہ یزید کو برا کہتا ہوں وہ تھوڑی مختلف ہے اس سے جس بنیاد پہ حسین یزید کو برا کہتا ہے. یزید نے 3 آپشن دیے مولا حسین کو. پہلا اختیار، حسین اگر چاہے تو یمن کی زمینوں میں چھپ کے اپنے کنبے کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور یہ بعض بنو امیہ کے قاصدین نے مکہ میں آ کے آفر دی تھی مولا حسین کو. دوسری آپشن اس نے کہا کہ حسین اگر چاہے تو میری بیعت کر لے، میں حسین کو اس کی فرمائش کے مطابق جگہ دوں گا. میرے مولا پلٹ کے فرماتے تھے علی الاسلام السلام اذا بلیت الامت اور براء مثل یزید. حسین اس اسلام پر بھی لعنت کرتا ہے جس میں مفکر یزید جیسا ہو. تو مجھے کیا دے گا وارث ارض و سما کو؟ اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ حسین جنگ لڑنے آ جائے. لہذا سامعین میرے مولا کے پاس 2 اختیار اور بھی تھے، لیکن کیوں نکلے کربلا کے لیے؟ اب یہ جملہ سنیے گا. آپ نے بچپن سے سنا ہوگا کہ وصیت محمد حنفیہ میں میرے سرکار نے فرمایا تھا انما لم اخرج اشر ولا بطر ولا ظالم ولا مفسدہ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. جملہ سنیے گا، آپ نے بچپن سے سنا ہے، لیکن میں ایک اور تصویر پیش کر رہا ہوں، ایک اور زاویہ سنا رہا ہوں. یزید نے کہا کہ یا گوشہ نشین ہو جائیے، یا حسین بیعت کر لے، یا حسین جنگ پہ آ جائے. اور میرے مولا نے نکلتے ہوئے مدینہ سے فرمایا تھا نہ جنگ کے لیے جا رہا ہوں، نہ دنگا و فساد کے لیے، نہ دہشت گردی کے لیے، اور نہ ہی یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یہ جملہ ہے جو میں نے کہنا تھا. مولا نے یہ نہیں کہا میں یزید کو سمجھانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ حسین جانتے تھے جس نہج غلاظت پہ وہ جا چکا ہے وہاں سے واپسی نہیں ہوتی. میں کیوں نکل رہا ہوں؟ تاکہ نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. یعنی تنہا مقصد حسین کیا ہوا؟ میری اور آپ کی اصلاح ہوئی. یعنی امام حسین یزید سے نفرت اس لیے کرتے تھے چونکہ یزید اصلاح سے امت کو دور کر رہا تھا.
تو پتہ چلا جو بھی بد کرداری کو عام کرے وہ یزیدی ہوتا ہے، جو اصلاح کو عام کرے وہ حسینی ہوتا ہے۔ ایک بار اونچی آواز سے درود کی تلاوت۔ لہٰذا جہاں جہاں تک بگاڑ جائے گا وہاں وہاں تک حسین جائے گا۔ اسی وجہ سے اگر میرے گھر کے اندر بگاڑ ہے تو حسین میرے گھر میں آئے گا، چونکہ حسین نے کہا جہاں جہاں بگاڑ ہے میں وہاں وہاں اصلاح کرنے جاؤں گا۔ اگر بگاڑ میرے دفتر میں ہے تو حسین دفتر جائے گا، میرے سکول میں ہے تو حسین سکول جائے گا، اگر میرے گھر میں بگاڑ ہے تو حسین گھر جائے گا۔ جدھر جدھر فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا، بد کرداری ہوگی، ادھر ادھر حسین ہوگا۔ اب جب یہ طے ہے تو پھر منبر کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے بگاڑ کو اکٹھا کرے اور اس کی اصلاح کی کوشش یہاں سے کی جائے۔ جو معاشرے کی برائیاں ہیں ان کا سدباب یہاں سے کیا جائے۔ بس سامعین گرامی قدر ایک جملہ بڑھاؤں گا اور آپ کی زحمتیں تمام کروں۔ حرص اور لالچ ایک، خوف اور بزدلی دو۔ یہ میرے بچے ذہن میں رکھ لو۔ حسین کے خلاف بس یہی دو لڑنے آئے تھے۔ کون کون؟ عمر سعد نہیں لڑنے آیا، حرملہ نہیں لڑنے آیا، کون لڑنے آیا ہے؟ حرص اور لالچ لڑنے آئی ہے۔ اس لیے کہ انہیں یہاں تک لایا کون؟ رے کی حکومت، انعام کی لالچ۔ یہ بدبخت وحشیت کی حد تک پہنچ گئے تھے۔ دوسری چیز بزدلی اور خوف۔ جس معاشرے میں دین پہ عمل کرنے سے زیادہ خوف ضروری ہو جائے وہ معاشرہ یزیدی ہو جاتا ہے۔ اور میں معافی مانگ کے جملہ عرض کروں گا، لالچ تو لالچ ہوتی ہے نا، اس کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ جس خطیب کو صرف داد کی اور مجمع کی لالچ ہو وہ حسینی نہیں ہو سکتا، اور جس بانی کو صرف واہ واہ کی اور داد کی لالچ ہو وہ بانی بھی حسینی نہیں ہو سکتا، اور جو مجمع صرف واہ واہ کرنے، سننے اور لطف لینے کے لیے آیا ہو وہ بھی حسینی نہیں ہو سکتا۔ بھئی جملہ سننا، اگر خطیب آج کا اسے داد چاہیے، بانی کو مجمع چاہیے اور مجمع کو انداز چاہیے تو رک کے پوچھو تو صحیح حسین کو کیا چاہیے؟ حسین کو نہ داد چاہیے، نہ مجمع چاہیے، نہ بانی چاہیے، حسین کو مددگار چاہیے۔ حسین کو کردار چاہیے۔ حسین تو کائنات کا وہ لیڈر ہے جو 72 کے مجمع سے بھی کہہ رہا تھا جو جانا چاہے چلے جاؤ، حسین کو مجمع پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری کوشش ہے مجمع بڑا ہونا چاہیے، لالچ ہے حضور یہ آپ کے ذہن کی۔ خطیب کو اس سے پاک ہونا چاہیے۔ ایک دور تھا، میں بھی آج سے کوئی 10 سال پہلے یہ چیزیں تھی میرے بھی دل میں نے بڑی کوشش کی اپنے دل سے، بہت غور سے کربلا کو پڑھا ہے اور کوشش کیا کہ سب سے پہلے اپنی صفائی کرے، اس لیے کہ جو خود صاف نہیں ہوتا وہ دوسرے کو صاف نہیں کر سکتا۔ اور سامعین گرامی قدر، گریہ بہت کیا لشکر یزید نے جب لوٹا ہے۔ رونا صرف کمال نہیں ہے، میں نے کہا یہ چبھتی باتیں ہیں پر مجھے معاف کریں گے ان جملوں پہ۔ لوٹ رہے تھے، رو رہے تھے۔ یا ایک مرتبہ سیدہ نے کہا یا لوٹو یا رو، کہنے لگا لوٹتے اس لیے ہیں کہ اگر ہم نہ لوٹیں گے تو کوئی اور لوٹے گا، روتے اس لیے ہیں کہ تم جیسا مظلوم کوئی نہیں دیکھا، اس لیے کہ جن گھروں میں جنازے ہو جائیں وہاں علاقے کے لوگ بیویوں کو دلاسا دینے آتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ نہیں حضور، میں نہیں مانگوں گا کہ آپ اونچی آواز سے روئے فلاں کریں، مرضی ہر کسی کی۔
ایک رات رہ گئی ہے حسین کی، اس کے بعد حسین آپ کو زحمت نہیں دے گا۔ اور حسین پہ رونا کسی مسلک کی علامت نہیں ہے، بندے کے دل کے اندر انسانیت کا قطرہ موجود ہو وہ ہائے حسین کہتا ہے۔ آج مجھے حسین کے سب سے بڑے گواہ کا ماتم کرنا ہے، سب سے بڑے گواہ کا ماتم کرنا ہے، گواہ بھی ایسا کہ ہندو جس کے سامنے جھک گئے ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا، میرے ایک انڈیا کے دوست بتا رہے تھے، میں 6 محرم اصغر کی مجلس پڑھ کے نکلا، یا تلائی پہ کچھ ہندو بیبیاں ہاتھ میں گڑوی پکڑ کے بیٹھی ہوئی، مجھے کہنے لگی بیٹا بابا اصغر کا جلوس کب آئے گا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بابا اصغر کا، میں نے کہا کون بابا اصغر؟ کہا وہ جو بابا حسین کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ میں نے کہا تمہارا اس سے کیا رشتہ؟ نگاہیں جھکانا اگر رو نہ سکو، میری منت ہے۔ کہا تمہارا اس سے کیا رشتہ؟ نگاہیں جھکاؤ اگر رو نہ سکو، تمہارا اس سے کیا رشتہ؟ پلٹ کے کہتی ہے ہم اپنے بیمار بچے لاتی ہیں، جب اصغر کا جھولا برآمد ہوتا ہے تو ہم بیمار بچے جھولے سے مس کرتی ہے اور کہتی ہیں حسین تیری گجڑی ہوئی گود کا واسطہ ہے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباکین۔ میرے دوست کہتے ہیں میں بڑا رویا اور رو کے کہتا جاتا تھا واہ حسین جس پہ ہندو بھی روئے اور مسلمان جس کی بیٹیوں کو لوٹتے رہے، اس غریب کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، کسی شاعر نے کہا تھا شبیر و قرآن مصائب ہے کہ اس میں الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر، یہ سو ہی گیا ہے تو اسے اب نہ جگانا، اے شام غریباں بڑا حساس۔ اور یہ سوچ کے اکثر پہلو نہ بدلتی تھی رباب، شاید کہ اب بھی میرے پاس ہے اصغر۔ یہ فقرہ مرد نہیں سمجھیں گے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں ان ماں بہنوں سے گزارش کروں۔ بی بی زینب فرماتی ہیں چھوٹے بچے والی ماں جب رات کو کروٹ لینا چاہے تو دائیں ہاتھ مارتی ہے، بائیں ہاتھ مارتی ہے، اگر بچہ ہو تو ماں ایک کروٹ پہ رات گزار لیتی۔ فرمایا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جب جب رباب سوتی تھی بے ساختہ ہاتھ مارتی، اصغر نظر نہ آتا۔ رونے والوں اپنے برقعے سے اصغر کے جھولے کی چلی ہوئی لکڑیاں اٹھا کے چھاتی سے لگاتی، رو کے کہتی اصغر تو نے تو ابھی دودھ بھی نہ چھوڑا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 2 نقصان ہوئے ہیں حسین کے کربلا میں، ایک نقصان کو اکبر کہتے ہیں، دوسرے نقصان کو اصغر کہتے ہیں۔ اصغر کہتے ہیں عربی میں چھوٹے کو، اکبر کہتے ہیں بڑے کو۔ رونے والوں جو نام کا بڑا تھا وہ قربانی میں چھوٹا ہو گیا، جو نام کا اصغر تھا وہ قربانی میں اکبر ہو گیا۔ اور میں دلیل سے بات کروں گا، ابھی گزری ہے عید قربان، مسلمان بڑے سجاتے ہیں اپنے جانوروں کو۔ میں نے مسلمانوں کی مسجد سے اعلان سنے ہیں کہ جانور کو وصیت نہ دینا، قربانی کے جانور کو پانی پلانا، قربانی کے جانور کا احترام کرنا۔ واہ مسلمان تو قربانی کے جانور کا بھی احترام کرے اور ہم اصغر پہ روئیں تو یہ بھی حرام۔ ابھی گزری ہے عید قربان۔ عید قربان میں قانون شریعت یہ ہے کہ بڑے جانوروں کو نہر کیا جاتا ہے، چھوٹے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔
جس کا دل پتھر کا ہے وہ کسی مسلک سے ہو، اس جملے سے پہلے دل تھامے، اور اگر ہائے نکلے تو آواز بند نہ کرنا۔ رونے والوں، لیلا کا بیٹا ذبح ہوا، رباب کا اصغر نہر ہوا۔ واہ غربتا، امام زمانہ جو ہائے کر کے روتے ہیں ان پہ رحم نازل فرمائے۔ مرزا دبیر نے فرمایا تھا دنیا نے یہ جنگ کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے۔ اکبر پہلے مارا گیا، کربلا میں جو جتنا پیاس برداشت کر سکتا تھا وہ اتنا آخر میں لڑا۔ رباب تیرا بچہ چھوٹا ہے پر اتنا طاقتور ہے، حسین سے پہلے آخری قربانی اصغر کی۔ چھوٹے بچے والے بیٹھے ہو، مجھے معاف کرنا فکرے پہ، میں اصغر کا جب مسائب پڑھتا ہوں تو زندگی کا آخری مسائب سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ اچھا ایک منت عرض کروں، جو میری بیویاں مائیں بہنیں برقعے میں بیٹھی اصغر کا مسائب سن رہی ہیں، میں نے ایک عالم سے سنا تھا ہو سکے تو اپنی جھولیوں سے بچے اتار کے خاک پہ رکھو، تمہیں پتہ چلے رباب کے ساتھ ہوا کیا۔ تیسری دلیل، اصغر نام کا چھوٹا پر قربانی میں بڑا تھا۔ ماں بہنوں سے معافی مانگ کے فکر عرض کروں، رونے والوں، جو ایک بار مارا گیا وہ علی اکبر تھا، جسے 2 بار مارا گیا علی اصغر تھا، ایک بار سہ شعبہ تیر سے مارا گیا، جگر تھام کے روایت سننا، دوسری بار شام غریبہ جب سروں کی گنتی ہوئی تو پتہ چلا 71 سر ہیں۔ اللہ لعنت کرے ایک سپاہی پر، کہتا ہے میں نے چھوٹا سا جنازہ دیکھا ہے، حسین نے کہیں گاڑا ہے اصغر کو۔ پسر سعد نے 7 پہلوانوں کو ہاتھ میں نیزے تھمائے، نیزوں کی انیاں زمین پر تھی، پورے میدان کربلا میں یہ نیزے مارتے جاتے تھے۔ یا رباب نے جگر تھام کے کہا اللہ میرے اصغر کی خیر۔ ایک کمینے کا نیزہ لگا، اصغر کا ننھا جنازہ نوکے سنا پہ بلند ہوا، اس وحشی نے اصغر کا گلا کاٹ۔ سر کا ماتم کرو، رونے منہ چھپا کے نہ رونا اصغر با، ایسے رو جیسے تم اپنے جنازوں پہ روتے ہو۔ جس کا اپنا بیٹا مر جائے وہ یوں نہیں روتا۔ اجرکم علی اللہ، آ گیا وہ وقت جب حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے غریب کربلا کا مددگار۔ خیمہ رباب کا پردہ ہلا، آقا میرا اصغر زمین پر آ گیا۔ حسین اصغر کو اٹھا کے فوجی اشقیاء کی طرف لائے۔ اب فوجی اشقیاء کہتی ہے ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے حسین منت کے لیے قرآن لے کر آئے۔ چھوٹا بچہ ویسے ہی بڑا اچھا لگتا ہے، اور بچہ ہو حسین کا۔ میرے مولا نے فرمایا تمہاری جنگ میرے سے ہے کہ بچہ بے قصور ہے، 3 روز سے پانی نہیں ملا، ماں کا دودھ خشک ہو چکا۔ عزادارو اللہ تمہیں کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ رونے والوں، حسین نے تمہیں اکبر کے جنازے پہ یاد نہیں کیا، نہ تمہیں عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ یاد کیا، تمہیں اس وقت یاد کیا جب اصغر ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہے تھے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے عزادارو کاش تم عاشور کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کیسے قریب حسین کمینوں سے پانی مانگ رہا۔
اجرکم علی اللہ۔ یا حرملہ سے پسر سعد نے کہا حرملہ حسین کا کلام قطع کر، اللہ لعنت کرے اس کمینے پہ، اس نے تیر کو نہام میں جوڑا، اصغر کا نشانہ لیا، تیر خطا ہو گیا، دوسرا نشانہ خطا ہو گیا۔ پسر سعد بڑھ کے کہتا ہے حرملہ تو اتنا بڑا تیر انداز اور نشانہ خطا کیوں ہوا؟ حرملہ کہتا ہے میں جب تیر کو نہام میں ڈالتا ہوں تو کسی خیمے سے ارے برقعے والے ہاتھ نکلتے، شاید وہ اس بچے کی ماں ہے، مجھے کہتی ہے حرملہ اپنا تیر بھی دے۔ آپ تھک گئے آزادہ، آپ 5 منٹ میں تھک گئے، لیکن اصغر کی ماں نے کیا کہا تھا؟ اصغر مجھے تیری کم سنی کا واسطہ نہ ٹھنڈا پانی پیے گی رباب، ہم تو 2 منٹ میں تھک گئے، نہ کبھی سائے میں آئے گی رباب۔ بس عزادارو آپ کے تھکے ہوئے لہجوں سے آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ یا ایک مرتبہ حرملہ کمینے نے تیر نکالا، یہ تیر وہ تھا جو انسانوں کو نہیں مارا جاتا تھا، یہ اونٹوں کو مارا جاتا تھا، اس کے 6 شعبے تھے، جب یہ شکار کو لگتا تھا تو گھومتا ہوا نشانے پہ لگتا تو شکار کے لہو اور بوٹیوں کو۔ عزادارو اصغر کا وزن کم تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا، یا اس نے تیر کا وار کیا، اصغر نیچے تیر اوپر، رباب کی آواز آئی اصغر رباب دودھ نہ بخشے گی۔ آخری فقرہ جو جوان ہے سر کا ماتم کرے فقرہ سنے۔ اصغر تڑپا حسین کے ہاتھوں، قاطع من الحزن الی الحزن، اصغر نہر ہو گیا۔ میرے استاد فرماتے ہیں بڑا بھاری تھا جنازہ اصغر کا، حسین میں حوصلہ نہ رہا، اللہ کو جبریل بھیجنا پڑا، حسین سے کہو بچہ ہمارے حوالے کا۔ حسین سکتے میں آ گئے، یا ایک مرتبہ آسماں کا رخ کر کے کہا رزم بے قضا، ہاتھوں میں اصغر کا خون اٹھائے ہوئے حسین آسماں کی طرف بلند کرنا چاہا، آواز آئی پھر کبھی پانی نہ برسے گا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، کب کبھی اناج نہ اگے گا، جو محمد کا امتی ہے اور ہائے نہ کر سکا۔ حسین نے اصغر کا بے جرم خون اٹھایا، اپنے چہرے پہ ملا اور کہا نانا اسی طرح آپ سے ملوں گا۔ اجرکم علی اللہ، مجھے معاف کرنا میں زیادہ پڑ گیا، بس آخری فقرہ، بس آخری فقرہ۔ لاشا اصغر ہاتھ میں اٹھائے ہوئے رباب کے خیمے کی طرف بڑھے ہیں، یا ایک مرتبہ سوچا میں کیا دکھاؤں گا۔ آپ عاشور کے اعمال کرتے ہیں نا، انا للہ، 7 قدم آگے آتے ہیں، 7 قدم پیچھے آتے ہیں۔ یہ جب اصغر کا لاشا اٹھایا تھا حسین نے، 7 قدم رباب کے خیمے کی طرف بڑھتے، 7 قدم پیچھے آتے، یا ایک مرتبہ رباب کی آواز آئی آقا میرے اصغر نے پانی پی لیا۔ میں نے کہا آخری فقرہ، اب دیکھنا رونے والوں، اصغر حسین کی ابا میں ہے، سکینہ بھاگتی ہوئی آئی، اللہ تیرا شکر میرا اصغر پانی پی گیا، یا حسین نے ابا کا دامن اٹھایا۔ یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، اصغر تیرا جھولا ابھی تابوت بنے گا۔ بس عزادارو شام غریبہ، اللہ تمہیں کربلا لے جائے۔ میں نے پوچھا بارہا اصغر کی قبر کدھر ہے، پتہ چلا حسین کی چھاتی میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ تجھے اصغر کے
بے جرم و خطا وجود کا واسطہ، تجھے سیدانیوں کے اجڑنے کا واسطہ، جو بے اولاد بیٹھا ہے تمام کی جھولیاں آباد فرما، باب الحوائج کا مصائب ہے معبود، جس کی جو دعا ہے اسے قبول و منظور فرما، آل محمد کی عظمت کا واسطہ، جہاں جہاں عزاداری حسین ہو رہی ہے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، وارث اعزا امام یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما، سرکار کے لشکروں میں ہمارا شمار فرما، امام کے دل کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما، معبود اس شب عاشور کو ہمارے لیے شب شعور قرار فرما، ربنا تقبل منا